دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد بار محمد و آل محمد صلوات۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اعزا کا شروعات کی جا سکے۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ قبلہ اجازت ہے شروع کر دیں۔ اواندہ مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کے رقم کا، حق خداوند تو ہے لوح بے قلم کا۔ ڈرتا ہوں میرے اللہ تیرے قہر و غضب سے، جی دم میں بھروسہ ہے فقط تیرے ہی کرم کا۔ کوثر ہے نبی کی کاسا ہے علی کا، کاسے کے تلے ہاتھ حسین ابن علی کا۔ صلوات۔ ایک دو قطع۔ جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا، جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا، وہ شخص راہ دین خدا سے بھٹک گیا۔ جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا، وہ شخص راہ دین خدا سے بھٹک گیا۔ کوثر کی سمت شیخ جی لپکے تو تھے مگر، کوثر کی سمت شیخ جی لپکے تو تھے مگر، ساقی علی ہے دیکھ کے چہرہ لٹک گیا۔ اے میسم کو زور بیان دینے والے، اے میسم کو زور بیان دینے والے، ہر ایک بے زباں کو زبان دینے والے، کہاں یہ صحابہ کہاں آل احمد، کہاں یہ صحابہ کہاں آل احمد، کہاں لینے والے کہاں دینے والے، جنازہ نبی کا اٹھاتے نہیں ہیں، جنازہ نبی کا اٹھاتے نہیں ہیں، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ ایک قطع اور۔ اگر تیرا رجب کا واقعہ نہ رونما ہوتا، اگر تیرا رجب کا واقعہ نہ رونما ہوتا، کبھی سوچا ہے تو نے کہ تیرا قبلہ کدھر ہوتا؟ ابو طالب حرم کو گھر حرم تک بھیج نہ پاتے، ابو طالب حرم کو گھر حرم تک بھیج نہ پاتے، مسلمانوں کا قبلہ پھر ابو طالب کا گھر ہوتا۔ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ اس زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ میں گزارش کروں گا علامہ ارشاد
صاف کر کے وہ آپ کا مجلس اعضاء کا آغاز کریں. بسم اللہ. من قارئ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم رب الثواب ما ھذا جمیع القرآن علی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات بجائے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام. میرے اللہ اپنی عزت عظمت و جلال کا واسطہ مرحومین کو غریق رحمت فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور اپنی عزت عظمت کا واسطہ ان کے اور ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ سے درگزر فرما. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ بے شمار علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے ہاں درود کا پڑھنا ثواب ہے، زحمت نہیں، عبادت ہے. باواز بلند یک زباں ہو کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان مکرم، عزیزان محترم، مالک الملک ہم سب کی بحق حسین علیہ السلام و اولادہ المعصومین علیہ السلام امام کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. سارے آمین کہا کرو، نہ جانے کس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین ہو جائے. اور میرے اللہ اپنی عزت عظمت و جلال کا واسطہ جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی خالی گود کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما. جو مقروض ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرض ادا فرما. ایک عزیز تھوڑے دن ہوئے کہ وہ دروازہ بطول پر آ کر سجدہ ریز ہوا. میرے اللہ اپنی عزت عظمت و جلال کا واسطہ اس کو دروازے پہ آ تو گیا، اس کو مزید سمجھنے کی فکر عطا فرما. اور مالک اس کو استحکام عطا فرما، اس کے خاندان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کے مواقع عطا فرما. اور جو باقی اس کی فیملی ہے، باقی خاندان ہے، میرے مالک اس کو بھی دروازہ علی مرتضیٰ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. میں نے آج کی اس نشست کے لیے جس آیہ مبارکہ کو بطور سرنامہ کلام قرار دیا، وہ میں نے ابھی تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوا، جسے آپ نے سماعت فرما کر
ثواب بے بہا حاصل فرمایا۔ یہ آیہ مجیدہ اللہ کے کلام میں ہے جو قرآن کے علاوہ، قرآن پاک کے علاوہ اپنے اسماء مبارکہ میں کبھی اللہ اسے رحمت کہتا ہے، کبھی اسے شفا فرماتا ہے، توجہ ہے، کبھی رحمت، کبھی شفا، کبھی نور، کبھی علم، کبھی ہدایت۔ مالک الملک نے یہ قرآن پاک میں ان الفاظ سے، ان القابات سے اپنے کلام کو نوازا۔ اس کلام میں سورہ آل عمران کی نہایت مختصر مگر معنی و مطالب کے اعتبار سے بڑی جامعیت کی حامل ہے یہ آیہ مجیدہ۔ جس طرح سرکار دو عالم کی زندگی میں حضور کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد، اور امام حسین علیہ السلام کی 61 ہجری کے 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کے یہ جو سال ہیں، یہ اسلام کے مد و جزر کے سال ہیں۔ اسی طرح یہ آیہ مبارکہ بھی اپنی جامعیت کے اعتبار سے بڑی بامانی اور بہت مطالب کی حامل ہے، چونکہ دین میں کوئی چیز ایسی نہیں، توجہ ہے سب کی جی، والک آپ کو سلامت رکھے، کہ جو معاشرے میں ہو، چاہے ایک فرد کے اعتبار سے یا ایک معاشرے کے حوالے سے ہو، اور وہ دین میں نہ ہو۔ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، جینے سے، پیدائش سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ساری زندگی کا خلاصہ لفظ دین میں موجود ہے۔ تو چونکہ ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا خالق اللہ ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ میرے اللہ، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ جب بھیجنے والا اللہ ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو نہیں پوچھنا چاہیے، اس کریم سے ہی متوجہ ہونا چاہیے، اس کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کریم سے پوچھنا چاہیے جب بھیجا تو نے، ہماری فطرت کا خالق تو ہے، ہمارے مزاج کا خالق تو ہے، ہمارے بدن کا خالق و مالک تو ہے، رازق بھی تو ہے، زمین بھی تیری پر بسنا ہے، آسمان بھی تیرے آسمان کے سائے کے نیچے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اور جتنی نعمتیں ہیں اس کا بھی خالق تو ہے، اسی سے ہم نے لطف اندوز ہونا ہے۔ پھر تو ہی بتا ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ یہ جگہ بڑی ساری خالی ہے، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، یہ اتنا فاصلہ کیوں؟ تھوڑے آگے آ جاؤ نا، مجلس کا ماحول بن جاتا ہے، زحمت کیجئے تھوڑی تھوڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ میں نے اپنی ابتدا ان جملوں سے کی کہ جب بھیجا اس نے، اس کے بھیجنے پر آتے ہیں، اس کے بلاوے پہ واپس جاتے ہیں، تو زندگی اپنی مرضی سے کیوں؟ اپنی مرضی سے وہ گزارے جو اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے۔ تو جب لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے،
अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले, तो फिर ये अक्ल का तकाजा है। जब हम अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी भेजने वाले ने हमें भेजा, न हम अपनी मर्जी के बगैर जाएंगे, किसी के बुलाने पर जाएंगे, तो फिर इस दो हदफों के दरमियान, इब्तदा और इंतहा के दरमियान हमने जो जिंदगी के 4 दिन गुजारने हैं, हमें किसने कहा है कि तुम अपनी मर्जी से गुजारो? चलो सारे पलटकर उसी से पूछो, तूने हमें भेजा क्यों? मालिकुल मुल्क आपको सलामत रखे, आबाद शाद रहो। मजालस का मियार सुखन उलमाए तशय्यो ने ऐसा फिक्री पैदा कर दिया कि रवायती मजलिस को अब हमारे नौजवान सुनना पसंद भी नहीं करते। और अच्छी बात है, अच्छी बात है। और इसी रवायती अंदाज को छोड़ते हुए मैंने आपको अपने साथ लाने की कोशिश की। मालिकुल मुल्क मुझे तौफीक दे कि जो मुझे उसने अता किया है मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। जरा मजलिस जो है वो थोड़ी जाग के सुननी है, मैं अभी आपको जगा लेता हूं। हमारे यहां होता क्या है, हम आते ही मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम को पेश कर देते हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं अली मुर्तजा को पेश करना, जब तैयार हो जाओगे फिर पेश करूंगा। आओ उस मालिक से पूछो, मालिक तू बता तूने हमें भेजा क्यों है? जब पूछा भेजा क्यों है तो उसने कहा कि मैंने इसलिए भेजा कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा, तुम्हें मैंने बंदा बनाया। तुम्हारा नाम रखा बंदा, अब्द, बंदा। और बंदा होता है बंदगी से, बंदा होता है बंदगी से। जिस बंदे की जिंदगी में बंदगी ना हो वो शर्मिंदगी है। तुझे मैंने बनाया है अपने लिए, और इसलिए बनाया कि तुम जमीन पर जाओ और जाकर मेरी इबादत करो, जाकर मेरी इबादत करो, इबादत करो। और दुनिया को नेकी दुनिया में फैलाओ, दुनिया में नेकी फैलाओ और मेरी इबादत करो। मेरे अल्लाह तेरी इबादत क्या है? इबादत क्या है? हमें समझ बैठे, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ये इबादत है। अल्लाह पाक का जवाब आएगा, इबादत तो यही है लेकिन नाम काफी नहीं, नाम काफी नहीं कि नमाज को देखो, नमाज है क्या? रोजे की वजाहत पूछो, उस पर गौर करो, रोजा क्या है? ये सब बातें तब होंगी जब तेरा मिजाज नेकी पसंद होगा। और सबसे बड़ी नेकी, मालिक फिर तू बता, सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? जब उसने उससे सवाल किया तो उसने अपने नबी के जरिए हम सबको जवाब से नवाजा। सबसे बड़ी नेकी विलायत अली का इकरार है। हैदरी, सबसे बड़ी नेकी विलायत अली का इकरार। इकरार, जब वलायत अली का इकरार करना है तो कोई वजन नहीं उठाना कि 4 मन का लकड़ी का फाला है जिसको हमने उठा लेना है। यह सिर्फ इकरार है। इकरारुन बिल लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब। जिसकी मोहब्बत का कलमा पढ़ना है, तवज्जो है ना जी? मालिक आपको सलामत रखे। अब मैं उठकर ही बात करूं।
نبی صلی اللہ محمد جس کی ولایت کا ہم نے اقرار کرنا ہے، کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ. یہی کافی نہیں کہ علی مرتضی ہمارے ولی ہیں بس مان لیا. نہیں، کیسے مانو؟ توجہ رہے، ماننے کا اصول بتا دیا. جس کو مانتے ہو اس کی مانو، جس کو مانتے ہو اس کی مانو، اس کی مانو. پیغمبر نے میدان اپنے بعد خالی نہیں چھوڑا. بڑا سمجھ سوچ کر پیغمبر نے اپنے مومنوں سے کہا تھا کہ نماز کی بات کرتے ہو نا، پھر سنو علی کی محبت تمہاری نماز ہے. علی کی محبت تمہاری نماز ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. مدد مانگو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ. مولا متقیان سرکار علی مرتضیٰ کے آقا سے پوچھا گیا، سرکار صبر سے کیا مراد ہے اور صلات سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیونکہ مدد کا معنی کچھ اور ہے. سرکار نے سارے معنوں کو سمیٹ کر فرما دیا کہ صبر سے مراد میں محمد ہوں، صلات سے مراد علی ہے. حیدری دین جو اسلام ہے، باقی بھی ادیان بہت ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے میری اور آپ کی زبان میں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا نظام ہے وہ اسلام ہے، اس میں امن ہے، اس میں سلامتی ہے. تو ادھر آ جا، تجھے وہ خوشبو کسی اور دین سے نہیں ملے گی جو اس پروگرام سے ملے گی، جو اس سے ملے گی. توجہ رہے، کیوں؟ اس لیے باقی جتنے نظام ہیں شاہ جی، جتنے نظام ہیں دنیا کے بنائے ہوئے، ان میں دو خامیاں ہیں. ایک تو ہر دوسرے مہینے وہ ترمیم کے قابل ہے، ہر دوسرے مہینے یا ہر دوسرے دن وہ ترمیم کے قابل ہے. دوسرا، یہ ایسا نظام ہے دنیا میں جس میں جرم کی سزا تو ہے، نیکی کی جزا کوئی نہیں. جرم کی سزا تو ہے، نیکی کی جزا کوئی نہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں جرم کی سزا بھی ہے تو نیکی کی جزا بھی ہے. جزا کیا ہے؟ سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ علی قسیم النار والجنہ، علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ توجہ ہے جی، یہ کیسے؟ حضور نے فرمایا حب علی ایمان ہے، بغض علی نفاق ہے. حب علی ایمان ہے، بغض علی نفاق ہے، نفاق. تو پھر پوچھا ان سے، اب بتاؤ جنت میں مومن جائے گا کہ منافق؟ کون جائے گا؟ صاحب نے کہا جی آپ نے تو یہی فرمایا ہے کہ مومن جائے گا. پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہ چلا جب علی ایمان کی شرط ہے، علی سے محبت ایمان ہے، تو جنت میں تو وہی جائے گا نا جو علی کا ہوگا. تو جہنم میں وہ جائے گا جس کا علی سے تعلق کوئی نہیں ہوگا. پھر مان جاؤ نا کہ علی ہی تقسیم کرنے والا ہے. یہی سبب ہے، یہ اتنا عادل ہے علی کہ اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کر جہنم کو پکارتا جائے گا، پلسرات پہ کھڑا ہو کر پکارتا رہے گا، یہ تیرا ہے اسے تو رکھ لے، یہ میرا ہے اسے جانے. حیدری
دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے، کوئی چیز بھی فطرت سے ہٹ کر دین میں نہیں، کوئی چیز بھی دین میں ہو اور وہ فطرت کے مطابق نہ ہو اسے بالکل نہ مانو، وہ دین میں نہیں ہے، ہمارے مزاج کے ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت بدلتی نہیں، عادت بدل جاتی ہے، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ فطرت میں رکھا تن پوشی، توجہ ہے سب کی، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی مجھے کرنی ہے، مولا کے جو فرامین ہیں وہ بھی سنانے ہیں، مولا کے فضائل بھی سنانے ہیں، اور آخر میں پھر مولا کی مصیبت بھی پیش کرنی ہے۔ سب کام چلتے جائیں۔ معصوم سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی محفل آپ کو پسند ہے، وہ کون سی مجلس آپ کو پسند ہے، جس مجلس جو آپ کو پسند ہو اس کی خوبی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے وہ مجلس پسند ہے جس میں ہمارے فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارے فرمان سنائے جائیں، ہمارے فرمان پیش کیے جائے، ہمیں وہ زیادہ پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی، فطرت کے مطابق ہے اسلام، فطرت میں تن پوشی ہے، فطرت میں بھوک ہے، مشروب کے نام بدلے، پیاس کا انداز نہیں بدلا۔ فطرت میں تن پوشی، لباس کے ڈیزائن بدلے، جذبہ تن پوشی نہیں بدلا۔ اپنی مستورات کو دیکھو، اپنے گھروں میں جاؤ، جا کر دیکھو، جو خوبی جو کمال حجاب میں ہے، اور مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو، کبھی ایسی مجالس بھی سن لیا کرو، جو خوبی اس کے حجاب میں ہے وہ بے حجابی میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ جو اپنی بہن کو بے پرد دیکھنا پسند کرے، کوئی اپنی بیوی کو بے پرد دیکھنا پسند کرے، اسی لیے معصوم نے فرما دیا اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو دوسرے کی خیر مانگ۔ آؤ جی، آؤ، بسم اللہ جی۔ اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو دوسرے کی خیر مانگ۔ جب پردے میں اس کا کمال نظر آتا ہے، اسلام کتنا فطرت کے قریب ہے، اس نے کہہ دیا پردہ تیرے پر واجب ہے، پردہ واجب، پردے کے باہر نہیں آنا، سر پہ حجاب رہے، حجاب رہے، پردے میں آ، اس میں تیرا کمال ہے۔ اور مرد کے لیے کہا اگر اس کا پردہ ہے تو تیرا بھی پردہ ہے، تو بھی اپنی آنکھ پر کنٹرول رکھ، غیر کے گھر بیٹھا ہے اپنی آنکھ پہ کنٹرول رکھ، دسترخوان پہ بیٹھا ہے ہاتھ پر کنٹرول رکھ، توجہ ہے، عبادت میں کھڑا ہے تو اپنے دل پہ کنٹرول رکھ تاکہ تیری عزت بحال رہے۔ یہ پیغام دیا اللہ کے رسول نے، دین فطرت کے مطابق۔ تو اس دین کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تقاضے ہیں دین کے، اور دین کچھ چینلوں سے ہم تک پہنچا۔ دین کے دو چینل ہیں، سرکار دین پیش کر رہے ہیں، سننے والے دو گروہ ہیں، دائیں طرف آل رسول، بائیں طرف اصحاب رسول۔ دائیں طرف آل رسول، بائیں طرف اصحاب رسول۔ میرا اس طرح مجلس پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے قرآنی آیت کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو سنبھل سنبھل کے آرام سے پڑھو، وہ سامت قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے۔ اگر اس قرآن کو آہستہ آہستہ سنانا ہے، پڑھنا ہے، تو یہ قرآن تو سنایا جاتا ہے، علی تو سمجھایا جاتا ہے، علی تو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اپنی نوجوان جنٹری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے، یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ اس لیے میں بڑے آرام کے ساتھ جا رہا ہوں
کتنے گروہ میں نے عرض کیے؟ 2 گروہ، ایک آل رسول، ایک اصحاب رسول، ایک آل رسول، ایک اصحاب رسول۔ یہ دونوں کے دونوں گروہ مذہب اہل بیت ماننے والوں یاد رکھو، ہمارے آقا و مولا کا میسج ہے، ہر کسی کے مقدسات کا احترام کرو، ہر کسی کے مقدسات کا احترام کرو، عزت کے ساتھ نام لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں انڈیا کے بارڈر پر مجلس پڑھ رہا تھا، نزدیک گاؤں تھا انہی کا کرن پور، انہوں نے اس طرف سپیکر کا منہ کر دیا، مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ انڈیا والے لوگ جو ہیں ہم نے اس طرف منہ کر دیا ہے، اس گاؤں میں کچھ سجدوں کے 2 گھر ہیں، وہ بھی آپ کے مجلس سننا چاہتے ہیں۔ جب اس طرف منہ ہوا، میں نے اگر رام چندر کا نام لیا تو میں نے کہا رام چندر جی، توجہ ہے؟ اگر میں نے گرو نانک کا نام لیا تو میں نے کہا گرو نانک صاحب، گرنتھ کا نام لیا تو گرنتھ صاحب۔ اس کا نتیجہ یہ آیا کہ صبح انہوں نے آ کر ہمارے ان دوستوں کو بارڈر کے اس پار سے اس پار سے، درمیان تو ضرور لائن ہوتی ہے، اس طرف سے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا رات جو آپ کا بندہ پڑھ رہا تھا بڑا مؤدب تھا، بڑے ادب کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے نام لے رہا تھا۔ بھائی کیوں نہ لیتا؟ ان کے وید میں درج ہے، کلکلی پران میں درج ہے، ہندوؤں کی الہامی کتاب ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کے بابا کا نام دشنو داس ہوگا، بس اچھا دشنو داس ہوگا، ماں کا نام اوم ستی ہوگا، اس کی ایک ہی بیٹی ہوگی اور وہ ساری استریوں کی سردار ہوگی۔ دشنو داس سے مراد عبداللہ، اوم ستی کا معنی آمنہ، ایک ہی اس کی استری ہوگی یعنی بیٹی ہوگی، وہ ساری استریوں کی، ساری نیک عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ انہی کی کتاب میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ ہر کسی کے مقدسات کا احترام کرو تاکہ ہمارے مقدسات کا احترام میں اضافہ ہو۔ تو 2 تقاضے، 2 ان کے چینل، ایک اصحاب رسول، ایک آل رسول۔ سنا دونوں نے، بتایا مصطفیٰ نے، وہ بھی عزت کے لائق، یہ بھی عزت کے لائق۔ توجہ رہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، یہ آغوش رسول میں بیٹھنے والے، وہ محفل رسول میں بیٹھنے والے، وہ کلام سننے والے، یہ زبان چوسنے والے، یہ جبلت میں محمد جیسے، وہ محمد کو ماننے والے۔ اب طبقہ ہے آگے، معاشرہ ہے، انسانیت ہے۔ انسانوں کو جس پر یقین تھا کہ ہم تک پیغام رسول، پیغام خدا پہنچانے میں کوئی تساہل نہیں کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے، انہوں نے پیغام لیا ان سے جن کو یقین تھا آل پر، انہوں نے لیا میسج آل سے، انہوں نے قرآن لیا آل سے، جن کو یقین تھا اصحاب پر، انہوں نے دین لیا اصحاب سے۔ توجہ رکھنی ہے، جن کو یقین تھا آل محمد کی طہارت پر، انہوں نے لیا دین آل سے، جن کو ان کی صداقت پہ یقین تھا انہوں نے دین لیا اصحاب سے۔ میں دونوں طبقوں سے کہتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں، اگر کہیں اشتباہ پیدا ہو گیا ہے تو چلو قرآن سے پوچھو ان دونوں میں سے کون معتبر ہے جس سے دین لیا جائے۔ آپس میں گتھم گتھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں کنفلکٹ کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ چلو قرآن سے پوچھو۔ اور قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس قرآن نے اپنی فضیلت کے ساتھ ساتھ اپنے مدارج بتائے اور اپنی بات نہ ماننے والے کا بھی حال بتایا۔ فَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ طبقے بھی 3 ہیں، درجے بھی 3۔ یہ سورہ توبہ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب، جس نے
میرے قرآن کو قرآن سمجھتے ہوئے، قرآن جانتے ہوئے، قرآن مانتے ہوئے پھر قرآن کی نہ مانی۔ بات وہی آئی نا جو میں نے کہا تھا، ماننے کا فلسفہ یہ ہے کہ جس کو مانتے ہو اس کی مانو۔ اور شیعہ نے حیدر کرار اگر مانتے علی مرتضیٰ کو ہو تو کردار علی کا اپناؤ، مانتے علی کو ہو شکل علی والی بناؤ، مانتے علی کو ہو اپنے گھر کا ماحول علی والا بناؤ۔ اب نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری۔ وہ جو ہم فضائل پڑھتے ہیں وہ فضائل مولا علی کے ہیں، علی کے فضائل ہم آپس میں پڑھتے ہیں۔ میں بھی غیر معصوم، آپ بھی غیر معصوم، سادات بھی غیر معصوم، ہم آپس میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھے سنائیں گے، ہم دونوں سن کر خوش ہوں گے۔ میں سنا کے خوش ہوا، آپ سن کے خوش ہوئے کہ ہمارے مولا اتنی بڑی فضیلت کے مالک ہیں، اگر علی کی محبت کما لی جائے تو گویا جنت مل گئی۔ دروازہ علی پر جھکنے کا یہ اجر مل گیا کہ تجھے جنت مل گئی، اتنا بڑا اجر۔ یہ فضائل ہم نے پڑھے آپس میں، علی نے بھی کہیں فضائل پڑھنے ہیں۔ جب سارے نبی فضائل پڑھ رہے ہوں گے، ہماری امت ایسی ہے، ہماری امت ایسی ہے، ہماری امت ایسی ہے، علی مرتضیٰ بھی انہی نبیوں میں بیٹھ کر، انہی ملائکہ میں بیٹھ کر اپنوں کے فضائل پڑھے گا۔ اگر میرا دیکھنا ہو سب کو چھوڑو، سلمان جیسا لاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علی والے اوصاف سارے تو نہیں ہم میں آ سکتے، لیکن علی کی بات کو تو مانا جا سکتا ہے۔ اگر سلمان مان سکتا ہے میں کیوں نہیں مان سکتا، آپ کیوں نہیں مان سکتے؟ تو عزیزان گرامی پھر میں پلٹتا ہوں اس طرف کہ قرآن مقدس کو جس نے حکم مان کر پھر قرآن کی نہ مانی، 3 آیات ہیں اوپر نیچے مسلسل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کافر بھی وہ ہے، فاسق بھی وہ ہے، ظالم بھی وہ ہے جس نے قرآن کو قرآن سمجھ کر آیت کا انکار کر دیا۔ آؤ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مقدس تو بتا تیرے پر، تجھے کس پر یقین ہے؟ ہم نے تو نہ جانے کس کس کو صدیق کہا، ہم نے تو اپنے بچوں کے نام صدیق رکھ دیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جس کا نام صدیق ہم رکھیں وہ بڑا ہو کر سچا ہو جائے، ضروری نہیں، ممکن ہے اس کا باپ ہی اس کو پنچایت سے اٹھا دے، جا اٹھ کے چلا جا، تو تو یہاں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں۔ چونکہ ہم نے جو نام رکھے ہم نے رکھے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق۔ اللہ نے جس کے نام رکھے اس نے رکھے قدرت کے مطابق۔ علی کا نام نہ ہم نے رکھا نہ کسی اور نے رکھا، توجہ ہے نا؟ علی وہ ہستی ہے، جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس مالک سے پوچھا، جب اپنے گھر میں بھیجا ہے علی کل شیء قدیر، جب اپنے گھر میں بھیجا، اپنے گھر میں بھیجا، اپنے گھر میں بھیجا تو نام بھی بتا دے۔ سبز رنگ کی تختی آسمان سے نازل ہوئی جو حضور کی آغوش میں آئی، جس پر لکھا ہوا تھا ہم آلہ ہیں، تیرا بیٹا علی ہے۔ اور علی کے کمالات، کوئی ایک کمال ہے، کون سا کمال بندہ پیش کرے؟ آپ ولادت کو دیکھ لو، اس وقت کچھ نہ تھا تو کعبہ تھا۔ جب زمین مکمل ہوئی سب سے پہلے اللہ پاک نے کعبہ کو بھیجا، اپنے گھر کو بھیجا خیمے کے طور پر، اور اسی مقام پر بھیجا، اور یہ مرکز ہے زمین کا، یہ زمین کا مرکز ہے، اور جہاں علی پیدا ہوئے وہ مرکز کا بھی مرکز ہے۔ وہ مرکز کا بھی مرکز ہے۔ تو عزیزان گرامی ہر نبی اس گھر کے ہوتے ہوئے آیا اپنے گھر میں۔ نو یہ گھر موجود ہے،
اس گھر کے ہوتے ہوئے آیا اپنے گھر میں. ابراہیم اس گھر کے ہوتے ہوئے آیا اپنے گھر میں. موسیٰ اپنے گھر کے اس گھر کے ہوتے ہوئے آیا اپنے گھر میں. عیسیٰ اپنا گھر ہے یہ گھر ہوتے ہوئے آیا اپنے گھر میں. سید المرسلین یہ گھر ہوتے ہوئے حضور آئے اپنے گھر میں. علی کا کمال یہ ہے اپنا گھر ہوتے ہوئے آیا اللہ کے. آؤ پوچھو قرآن سے پوچھو کیوں ٹکرے مارتے ہو, کیوں ٹکرے مارتے ہو؟ اگر تمہارا فیصلہ ٹھیک ہوتا تو ہماری نماز سب کی ایک نہ ہوتی. میں یہاں رک رہا ہوں, بڑی پتہ کی بات آپ کو بتاتا ہوں. بھائی صاحب پلیز ذرا میری طرف توجہ رکھیے, میں بڑی پتہ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ میں آپ تک پہنچ سکوں. حق کی دلیل یہ ہے, توجہ ہے سب کی. یہ جو میرے چھوٹے نوجوان بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا صرف مجلس کو سننے کے لیے نہ آیا کرو, یہ سبق ہے اس کو یاد رکھا کرو, اور جہاں کہیں ضرورت پڑے اس کو پیش کر دیا کرو. حق کی دلیل یہ ہے کہ حق بدلتا نہیں. آپ نے میری بات سنی, ہوا میں بکھیر دی. حق کی دلیل یہ ہے کہ حق بدلتا نہیں. مثلاً 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ان بچوں نے کہا 4, پچھلے دن 6 نے, تو بولے کیوں نہیں ہوں ہیں؟ اور میرے نال بھی بول لیا کرو. میری مدت ہو گئی ہے تو کو پڑھ دیا تو اجے تک اللہ دے بندے ہو. میری طبیعت دا نہیں پتا لگا, مینوں تہاڈی دا نہیں پتا لگا, سانو اگوں کی پتا لگنا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. 2 اور 2 4 نماز پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کا نبی سرکار پڑھائے نماز, پیچھے پڑھے صحابی. ہم ہیں آل محمد کے ماننے والے, ہمارے بھی فرقے ہوں گے, میں نہیں کہتا ہمارے نہیں, ہمارے بھی ہوں گے. سب کی نماز دیکھ لینا ڈیزائن کیا ہے. توجہ ہے, توجہ ہے. آپ نے مانا صحابہ کرام کو بڑی عزت والے لوگ ہیں, بڑے شرف والے لوگ ہیں, بڑے باکمال ہیں, یہ سلام کے لائق ہیں. انہیں نہ مانا تو اسلام سے گیا. یاد رکھ اگر علی کو نہ مانا تو پھر ایمان سے. یہ ہستیاں اللہ نے سلام کے لیے پیدا کی, لیکن علی اور اولاد علی کو اللہ نے صرف سلام کے لیے نہیں, سلام کے لیے بھی پیدا کیا, اطاعت کے لیے بھی. سلام واجب نہیں ہوتا, توجہ ہے. تمہارا جی چاہتا ہے کرو, نہیں جی چاہتا نہ کرو. واجب نہیں, اطاعت واجب ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ رہو بھی دین میں, واجب کو چھوڑ دو. نماز پڑھائی رسول اسلام نے, پڑھنے والے بتھیرے, تعداد بہت زیادہ. وہ جتنی تعداد تھی اتنے ڈیزائن بن گئے. ایسے پر ایسے رکھو, ایسے رکھو. پوچھا گیا حضور ایسے کیوں رکھنا ہے, دل پہ شیطان نہ آئے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. پیغمبر بھی ایسے پڑھتے تھے. جی 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 ہاں, وہ بھی ایسے پڑھتے, ماشاءاللہ اسی طرح پڑھتے تھے. اچھا, تو پیغمبر کے پاس بھی شیطان آتا تھا؟ ہائے کی ہو گیا جو خدا دے بندے ہو, آپ بولیں گے تو میں کچھ پڑھوں گا نا. قبرستان نہیں, علی کے ماننے والے ہو. علی مرد میدان ہے, اور مرد کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بولا کرتے ہیں. علامہ صاحب قبلہ, آپ ان کے ہاں مجتہد کا درجہ رکھتے ہو اور عازم کہلاتے ہو. کسی نے آپ میں سے کہا ایسے رکھو, ہم نے پوچھا کیوں, علت کیا ہے؟ دل پہ شیطان نہ آئے. تو نبی پاک بھی
ان کی بھی نیت یہی تھی کہ دل پہ شیطان نہ آئے، اور جس کے پاس شیطان کا آنا جانا ہو اس کے ساتھ تو تم سلام دعا تم نہیں لینا چاہتے، ایسے کے ساتھ تو سلام کو نہیں لیتا، تم نے ایسے کو نبی کیسے مان لیا؟ دو کام نہیں میرے سے ہوتے بھائی، تقریر بھی میں ہی کرا دے، نعرہ بھی میں ہی بولا، آپ لاؤ بے اس بچے دا جڑا بول دا پیا، میرا پتر بولتا رہو، اینا تے کھورے کی دے ہوتے بولنا ہی۔ اور میں ریٹائر ہوں تو بعد لال لے آمادہ تے تو سانکڑا کوئی پیسے بھی دے ہوئے۔ دوسرے نے کہا نہیں یہاں رکھو، اچھا قبلہ آپ ہی بتا دیں، یہاں رکھ لیتے ہیں، سرکار یہاں رکھتے تھے، ہاں کیا وجہ علت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شیطان نہ ایتھے آوے، سرکار بل بھی شیطان ایتھے آمدہ سی۔ تیسرے نے کہا یہاں رکھو اور نیچے چلے جاؤ، اور یہاں جی کیوں؟ یہاں بھی شیطان نہ آئے۔ میں کہا اللہ دے بندے ہو، اپنے والیاں آدتاں حضور تے کیویں کر دے، اور بے حیاوا کچھ۔ اب ہم سے پوچھا اللہ اکبر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے سے سوال ہوا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے ساڈے والی شیطان دا آن جان کوئی نہیں۔ حیدری اسا کسے کم ظرف نو منیا ہی نہیں، اسا انہوں مننے ہیں جدے والی شیطان دا آن جان ہی کوئی نہیں۔ تسا کنوں مننے ہیں؟ اسا کیا اسا انہوں منیا جدوں دیکھ کے تیرے ورگے شیطان بھی بھج جان۔ وہ ذات ہے جڑا کدی اللہ آندا ہے، اے نفس اللہ ہے، اے ید اللہ ہے، اے عین اللہ ہے، اے جنب اللہ ہے، اے مشیت اللہ ہے، اے ارادت اللہ ہے، اینو سارے نو ایک ایمان دی نظر نال ویکھو تے علیون اللہ یہ تو مراد ہے۔ اور میں پنجابی اچھی پڑھا، پنجابی ادب کھل جاندہ ہے نا، وہ پھر کھل گلنا کری دیا نے، آ گئے نے کتنے نے؟ چلو ٹھیک ہے، حیدری صاحب بسم اللہ آ جاؤ، مینو میں نہ تو آڈے انتظار راستے کھلا رہے ہیں، پھر میں پڑھ کے جہاں دا تے پھر اینج نہیں کہ تسی آ گیا ہو تو میں آگا چھتی ہوں تسی آ جاؤ نہ بھی نہ، اپنی اپنی باری تے صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ یہ جو میں نے ابھی جواب دیا یہ تو الزامی جواب تھا، علمی جواب یہ ہے اگر ہم سے پوچھتے ہو ایسے کیوں کرتے ہو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنوں میں سے امام مالک سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، وہ جواب آپ کو ٹھیک دے دیں گے، جو بھی دے گے ہمارا بھی وہی کوٹ کر لینا۔ تو دین میں اپنے سے شے ڈال کو نہیں سکتے، تو پوچھو قرآن سے ان دونوں گروپوں میں سے تجھے کس پر یقین ہے؟ لو جی پوچھا قرآن مقدس سے، انہوں نے کہا جی یہ آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا الذین، اکرم صاحب آیت پوری آؤندی جی نا؟ بڑی آؤندی ہے نا، تو اٹھ کے سناواں گے بیٹھا ہی، میں تے نہ اٹھ کے سنا چھوڑو۔ جو محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ پہچان ہے، کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں حلوہ کھاتے ہیں، آپس میں بڑے وہ رحیم ہے ایک دوسرے کے۔ اگلے کو رہنے دو، کیوں؟ اگلی آیت ہضم نہیں پی ہوندی، اس اگلے حصے میں اس کے چہروں کی بھی شکل بتائی گئی، ان کے چہرے جو ہیں وہ نہیں ہیں، ان کی پیشانیاں سجدہ کرنے والی ہیں، وہ بڑے باصلاحیت ہیں،
بڑے بابرکت ہیں. اور جو سب سے بڑی بات اللہ رب العزت نے جہاں پر ختم کیا وہ یہ ہے ان کا تذکرہ جو محمد کے ساتھی ہیں. ان کا تذکرہ میں نے انجیل میں بھی کر دیا, توریت میں بھی کر دیا. میں کہ یار سانو تسی گل کہندے ہوندے ہو, اے ماتم اے نبی پاک تو بعد ہویا, جڑا نبی پاک تو بعد ہوئے وہ بدعت ہوندا ہے. میں کیا قرآن پاک اچھے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کا ذکر انجیل میں بھی کر دیا, توریت میں بھی کر دیا. یہ تو دو جمے بھی نہیں سن, یہ تو جمے بھی نہیں سن. انہاں دا تذکرہ پر کیسرا انجیل وچ تے زبور تے توریت وچ ہو گیا. پتہ چلیا جنہاں نو تسی آندے ہو پے او نہیں, ساتھی وہ جو ساتھ نبھائے. ساتھی وہ جو ساتھ میں. توجہ بھی میری طرف. بس آخری جملے نے, میرے تو بعد حیدری صاحب آ گئے, اللہ پاک انہوں سلامت رکھے. آ کتاباں انہوں دے کول نے, ساریا گلاں کرن دے بھی تے وچوں کڈ کے بھی بخان دے. وہ جڑا پھر ویکھ کے بھی نہ منے پھر انہوں اللہ سمجھائے. وہ جیسا سارا کچھ اج کھول کے اگے رکھ دیتا ہے, کھول کے اگے رکھ دیتا ہے. وہ جڑے آندے سن انہاں دا ماتم بھی نہ ویکھو, اسی انہاں دے بوئے کو لگ پے, انہاں دی تقریر نہ سنو, اسا سپیکر لا کے سنا چھڑیے. نکات وچ روکنے ٹوٹ گئے نے کورے اولاد کا دی. بس ایک گل سن لو کہ ساتھی وہ جو ازل کا ساتھی ہو, مشکل کا ساتھی وہ, یار نباندے یاریاں, یار بدل جاتے ہیں. توجہ ہے نا, سارے یار نہیں یاریاں نبھاتے. یہ جملہ ہمارا بنایا ہوا ہے, خدا کا نہیں. ساتھی وہ جو ساتھ ہو. چلو پوچھو قرآن مقدس سے کب سے ہے رسالت ماب. ایک دن رسول اللہ اپنے صحابہ اکرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے غالباً اسی سوال کے جواب میں فرما رہے تھے, کون تھا نبیم و آدم و بین الماء والتین. ہم اس وقت سے نبی ہیں جب وقت بھی نہ تھا. آدم کی مٹی مٹی میں, پانی پانی میں تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تکرار کے ساتھ حضور اس حدیث کو مسلسل دہرا رہے ہیں اور مین گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایسے ہے جیسے نبیوں کے نبی کو کسی کا انتظار ہے. او مالک آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہو. حسنین کا زہرا کا بابا وہ ہے جس کو ہر نبی کا انتظار, ہر نبی نے اس سرکار کا انتظار کیا, ہر نبی نے اس کا انتظار کیا. اور انتظار کی دلیل کیا ہے؟ سب نے یہی میسج دیا, ہم جا رہے ہیں, ہمارے بعد وہ آئے گا. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جو ان نبی ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں, میں آپ کو تھوڑا سبق دینے کے لیے آیا ہوں, تھوڑا سبق دینے کے لیے آیا ہوں. میرے بعد وہ آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اس کی بات کو بھی سننا, اس پر عمل بھی کرنا. میں اس قابل بھی نہیں کہ اس کے جوتے کے تسمے باندھ سکوں. یہ جملے باب پیدائش انجیل میں ہے. میں اس قابل بھی نہیں کہ میں اس کے جوتے گانٹھ سکوں. تو پھر وہ بڑی باعظمت ہے نا, وہ بڑا باعظمت ہے نا علی جو محمد کے جوتوں کے تسمے باندھتا. سرکار فرما رہے ہیں کون تھا نبیان, بار بار سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جس کا انتظار تھا وہ آفتاب طلوع ہو گیا, وہ مہتاب طلوع ہو گیا. مولا امیر المومنین آ گئے, حضور نے دیکھا, سرکار رک گئے. وہیں سے پلٹ کر علی مرتضیٰ نے جواب عرض کیا, یا رسول اللہ جو آپ نے ان کو سنایا وہ بھی برحق ہے
اب میں بھی سنانے والا ہوں. حضور نے سنایا کہ میری فضیلت یہ ہے جیسے آپ نے کہا کون تو نبیًا مالک پھر میں بھی کون تو ولیم و آدم و بین الماء و تین. سن لو سننے والو جیسے میرا نبی اس وقت سے نبی ہے جب وقت بھی نہ تھا, میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اس وقت سے ہوں جب سے وقت نہ تھا. سارے نبیوں کے گواہ ہوں گے. بس میں نے ایک آدھا صفحہ فضائل کا پڑھنا ہے, وہ سن لو, اس کے بعد قبلہ تشریف لے آئیں گے. آدھا صفحہ. یہ تو پتہ چل گیا نا کہ جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں. آیا تطہیر مصداق ہے ان ہستیوں کی, آیا تطہیر مصداق ہے ان ہستیوں کی. اسی لیے سلمان نے جو دروازہ منتخب کیا تھا وہ پیغمبر اور نبی اور علی کا کیا تھا, علی اور نبی کا. علی کی فضیلت سنانے سے پہلے میں ایک پیغام نہ آپ کو سنا دوں. شاہ جی خدا واسطے آپ نے سننا ہے, غلطی ہوگی تو مجھے بعد میں ٹھیک کر لینا, مالک آپ کو سلامت رکھے, میری اصلاح کر لینا. اجازت ہے جی؟ لو جی پیغام سنو. آپ جانتے ہیں کہ اکثریت کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. کچھ لوگ تھے, کچھ گھرانے تھے جن کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. توجہ ہے سب کی؟ نبی کی مسجد میں کچھ دروازے کھلتے تھے. انہی دروازوں میں ایک ولایت کا دروازہ تھا, انہی دروازوں میں ایک امامت کا دروازہ تھا, انہی دروازوں میں ایک حق کا دروازہ تھا. اور یار آپ تو سمجھ گئے ہو نا, آیت آ گئی, یہ سب کو یقین ہے, ایمان ہے سب کا کہ ہمارا پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو بٹھاتا ہے نہ کسی کو اٹھاتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس حکم کے مطابق بٹھانے والوں کو بٹھاتا ہے, جن چوڑیوں پھاڑ کے کرنا پوے کر چھڑ دے. تو پیغمبر نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, اس کے حکم سے. حکم ہوتا ہے میرے حبیب سوائے علی کے کل جب دن طلوع ہو, سوائے علی کے پھر کسی کا دروازہ تیری مسجد میں نہ کھلے. ان کو تمیز ہی نہیں کہ مسجد میں آتے کیسے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی جیسے ہیں, علی اور ہے, یہ اور ہے. صرف تجھے اور نبی کو اجازت ہے تو مخصوص حالت میں بھی تم مسجد میں آ سکتے ہو. یہ تو علی کی خاک کو نہیں مل سکتے, علی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. دروازے بند کر دو. ایک علت یہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس حکیم مطلق کے کچھ مقاصد بھی تھے, کچھ مقاصد بھی تھے. نبی دے رہے تھے خیرات علم, علم بانٹ رہے تھے. اب کوئی خیراتی, کوئی سائل کسی دروازے پر آئے تو ضروری تو نہیں اسے پتا ہو کہ یہ شیعہ کا دروازہ ہے کہ کسی دیوبندی کا ہے یا ہندو کا ہے. بولو بولو میرے ساتھ. جب میرے تو بات تسی بولے میں تو پھر پلٹ کے آ جانا ہے کہ میری کی سجے ہوں کیوں بول دے ہو پہ ہے نا. میرا حق پہندا میں کوئی ہیرنا جا پہ پڑھنا, اور میں کوئی اور گل پڑھی ہے. اکثر بندے تے میرے نال ہو, ایج چھوٹے ہو تو پھر میرے نال بولو تو صحیح نا, کچھ پیار میرے نال بھی کرو تاکہ میں بھی تو اللہ پیار کر سکوں. یہ جو ہم نعرے بلند کرتے ہیں یا اپنے خطیب کو واہ کرتے ہیں, قبلہ تشریف رکھتے ہیں, رب علی کی قسم اس میں نہ مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے ذاتی طور پر, نہ کسی اور کو ہوتا ہے. یہ اظہار ہوتا ہے کہ جس کے تو فضائل پڑھ رہا ہے اس کا نمائندہ اجل اللہ فرجہ موجود ہے, ہم اس کو سلام کر رہے ہیں.
یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے، حضور کی خدمات کا اعتراف کا ایک طریقہ ہے، خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ میں سنا کے کر رہا ہوں، آپ سن کے کر رہے ہیں۔ آپ نعرہ علی کا ہی لگاتے ہو نا، ہے نا، کسی اور کا تو نہیں نا، ہے نا۔ وہی علی آپ کا امام ہے، وہی علی میرا امام ہے۔ تو جب مولا آخر الزماں اپنے باپ کا نام ہماری زبان سے سنتا ہے، ہر خاندانی آدمی جب اپنے باپ کا نام کسی سائل سے سنے تو وہ اسے کچھ دیتا ہے۔ اب مینو بندہ بخاؤ جڑا ابو طالب دے خاندان تو بڑا خاندان ہوئے، کو بندہ بخاؤ جڑا اس خاندان تو بڑا اٹھ کے آکے میں خاندانی ہونا، جو چوتھی پیڑھی کنڈ پرنے نہ پیا ہوئے تو میرا نام ارشاد نہیں۔ سنا یہ بھی روایت، سرکار دو عالم صحابہ میں بیٹھ کر خطاب فرماتے، علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھ رہے تھے، جناب ابن عباس تشریف لے، حضرت عباس تشریف لے آئے۔ سرکار نے کہا چچا میرے قریب آ جاؤ، سرائے کے مورکہ میں ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ آ کر بیٹھ گئے، حضور فضائل علی پڑھتے رہے، صحابہ سنتے رہے، حضور پڑھتے رہے، صحابہ سنتے رہے۔ ایک مقام پر جناب عباس نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر بے بہا درود و سلام ہوں، مالک ہم بھی تو اسی خاندان سے ہیں۔ مالک جیسے میں آپ کا چچا حیدری، مالک جیسے میں آپ کا چچا اسی طرح علی کا چچا، مالک میں بھی تو اسی خاندان سے ہوں، مالک میں بھی تو اسی خاندان سے ہوں۔ شاید نبی نے کہا ہو چاچا چاچا ہونا اور بات ہے، فضائل علی کا حامل ہونا اور۔ علی کا مقابلہ، علی کا مقابلہ، علی کا مقابلہ مخلوق میں تو فرشتے نہ کر سکے، رشتے میں علی کا مقابلہ حضرت عباس نہ کر سکے، وہ یہ مکے کا بدو کیا مقابلہ کرے گا؟ سرکار نے فرمایا چچا علی کی فضیلت کی وجہ یہ ہے، سرکار آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی دنیا میں نسلیں ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، کہیں نہ کہیں شجرے میں شک ہے۔ علی واحد ہے، علی اکیلا ہے، علی واحد وہ مرد ہے جس کے نہ عقیدے میں شک ہے نہ شجرے میں شک۔ اب میں پوچھتا ہوں پیغمبر نے دروازے بند کیے، کوئی مقصد تو تھا؟ توجہ توجہ توجہ، کوئی مقصد تو تھا؟ آنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو پتا ہو یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر شیعہ کا ہے، سنی کا ہے، عیسائی کا ہے کہ وہابی کا ہے، اسے کوئی پتا نہیں۔ وہ اپنی خیرات کے لیے اس نے ایک ہی جملہ بولنا ہوتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ وہ الگ بات ہے، میرے بوے پائے گا، آپ کے دروازے پر جائے گا، خیرات بھی پائے گا، کھانا بھی کھائے گا، اور کسی اور کے دروازے پر جائے تو اس کے پاس اور تو کوئی نام نہیں، اور تو کوئی نام نہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارے میں سے بھی کسی کا نام لے۔ وہ جدے نہ دے نال خیرات کوئی نہ دے، جنت کے میں لب جائے دی۔ جدے نہ دا 2 روپے میرے جیسا ایک حقیر آدمی بھی دینا پسند نہ کرے، علی جیسی عظیم شخصیت جنت کے میں تکے دی۔ دروازے بند کیے کسی مقصد کے لیے، سب سے بڑی مقصد یہ ہے، بڑا مقصد آئندہ کی انسانیت کو روک دیا، خبردار رزق لینا ہے تو علی سے، جس کا دروازہ میں نے کھولا ہے۔ اگر وہ بھی با مقصد ہوتے، اس قابل ہوتے، جب علی کا کھلا ہوا ہے اللہ کہتا سب کے کھلے رہنے دے، اور جس کا دروازہ بند ہو بند، جدا دروازہ جدا بوا رسول بند کرے او دے بوے تو خیرات لین راستے ہے، اس تو بڑھ کے گستاخی ہور کی ہے۔ دروازہ جو بند رسول اللہ کر دیتا، یہ دروازہ بند ہے، پیغمبر نے کیا بند کر دیو، اس بوے تو نہ علم سیکھنا ہے،
چونکہ علم نہیں ملے گا، نہ عبادت سیکھنی ہے، سلیقہ بندگی نہیں ملے گا، نہ کوئی آٹا منگنا ہے۔ تو پیغمبر بند کر دیتا، آکھیا اینا دے بوے بند تے علی دا کھلا، جیڑی چیز چاہی دے جے ایس بوے تو ملے دی، یہ انج دا بوے ایتھے بھی ملے دی تے اتے بھی ملے دی۔ سپیکر صحیح کرا لینے ہیں۔